تانگورے نے ایک جھٹکے سے کلچ چھوڑا. گاڑی غراتی ہوئی آگے بڑھی. سامنے لیٹنے والے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. جیپ تیزی سے آگے نکل گئی. 30-40 گز آگے جانے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے راستہ بند کر دیا. دونوں لڑکیاں اطمینان سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں. ان کا رویہ عجیب و غریب تھا. یوں لگتا تھا کہ اگر ہم انہیں اغوا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں کچھ زیادہ قلق نہیں ہوگا. غالباً وہ اس 4 دیواری میں اپنے سخت گیر والد کی زیر نگرانی بہت گھٹن کی زندگی گزار رہی تھیں. بظاہر وہ پریشان نظر آتی تھیں، لیکن ان کے ذہن کے نہا خانے میں موجیں مارتا ہوا تجسس اور اس تجسس میں تڑپتا ہوا شباب انہیں ایک خود سپردگی کسی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا. اسی دوران ایک 70-80 سالہ سنہالی جس نے تنگ پائچے والی پتلون پہن رکھی تھی ڈگمگاتا ہوا آگے بڑھا. اس کی صورت دیکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے ساری عمر شکار کھیلتے اور جنگلی جانوروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزاری ہے. وہ میرے پاس پہنچ کر آہستگی سے انگریزی میں بولا، بیٹے بے شک ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تم ہم سے بڑی غلطی نہیں کرو. ڈی جان اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو. تم اس کی جوان بیٹیوں کو ساتھ لے گئے تو وہ ساری عمر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ایسے معاملوں میں ہمارے رسم و رواج بڑے سخت ہیں. میں نے کہا، ڈی جان کی بچیوں کے لیے تم فکر مند ہو. یہ عورت جو پچھلے 10 گھنٹے سے تمہاری قید میں سسک کر مر رہی تھی، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اس پر تم لوگ کو ترس نہیں آیا؟ پیچھے ہٹ جاؤ تم. بیٹا میں مانتا ہوں ہم نے جوش میں غلط قدم اٹھایا. دراصل بھوک سے بڑی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اور بھوک نے ہمارے دل و دماغ پر خالی سمجھ کر قبضہ کر لیا ہے. ہمارا غصہ تم پر نہیں، ان حالات پر تھا جن میں ہم شیخ عاصم کی وجہ سے جکڑے گئے ہیں. ہمارا روزگار ختم ہو چکا ہے اور پولیس کے چھاپوں نے ہماری جان ہلکان کر رکھی ہے. ہم میں سے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ شیخ عاصم کی بیوی کو اپنی تحویل میں رکھ کر شیخ سے اس تاوان کا مطالبہ کیا جائے، لیکن یوں لگتا ہے کہ شیخ عاصم کو تمہاری یا اپنی بیوی کی جان سے کوئی سروکار نہیں. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم نے امارات میں شیخ عاصم کے مینیجر سے بات کی تھی. اس نے شیخ کو یہاں کی صورتحال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. اس کے باوجود شیخ عاصم نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا. ایسے مواقع پر تو لواحقین چند منٹ کی تاخیر بھی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ 10-12 گھنٹے ہو چکے ہیں. پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچا تو کچھ اور تھا، لیکن اب ہم وہی کریں گے جو تم سے کہا ہے. یعنی میں ڈی جان کے اہل خانہ کو چھوڑ دوں تو تم لوگ مجھے بحفاظت میں اپنے علاقے سے نکلنے دو گے؟ میں اس کے لیے ہر ضمانت دینے کو تیار ہوں، بس تم ان بچیوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ. یہ 1 گھنٹہ بھی بستی سے باہر رہ گئی تو ہماری عزت بھی خاک میں مل جائے گی. عین اسی وقت ڈی جان کی بیوی بھی منا سماجت کرنے لگی. میرے اندازے کے عین مطابق وہ بنگالی آمیز اردو بول سکتی تھی. کہنے لگی، تم مجھے دل کے اچھے لگتے ہو. تم نے بستی والوں پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے. اب تم ان سے مہربانی کا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے احسان مند ہوں گے، اور اگر من مرضی کرو گے تو پھر تمہیں کسی اور جگہ اس کا صلہ مل جائے گا. ابھی میں نے اپنی برتری ثابت نہیں کی ہے. برتری اس وقت ثابت ہوگی جب میں بستی سے صحیح سلامت نکل جاؤں گا. ڈی جان بولا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہیں اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے. اگر تم اجازت دو تو میں بستی والوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جیپ سے دور ہٹ جائیں اور اپنی لاٹھیاں ڈنڈے وغیرہ ایک جگہ ڈھیر کر دیں. یہ حکم تو تم پہلے بھی دے چکے ہو، لیکن کسی نے تمہاری بات نہیں سنی. وہ اور بات تھی، تم مجھے ایک موقع اور دو، ڈی جان نے کہا. میں نے سواریہ نظروں سے تانگورے کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر تائیدی تاثرات تھے. ڈی جان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لیے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے محسوس کیا کہ ڈی جان اور اس کے اہل خانہ سمیت ہر شخص کی اکڑ ختم ہو چکی ہے. میں نے ڈی جان کو اجازت دی کہ وہ ایک بار پھر بستی والوں سے بات کر لے. جیپ کی چھت اوپر سے کھل سکتی تھی. ڈی جان تقریر کرنے والے انداز میں جیپ کے اندر کھڑا ہو گیا اور بستی والوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا. بستی والوں کا جوش و خروش تو پہلے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا. ڈی جان کی تقریر نے انہیں ٹھنڈا ٹھار کر دیا. وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور جیپ سے کافی فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے. میں نے ایس پی برکت کو دیکھا. وہ ایک طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور جیپ میں سوار ہو گیا. اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا. بھائی واہ، بہت خوب شاہ جہان، بڑا ہی ستھرا کام کیا تم نے. یہ بھوتنی دے اسی لائق تھے. اس نے چھوٹتے ہی اپنا تکیہ کلام داغنا شروع کر دیا. میں نے فالتو گن ایس پی برکت کو تھما دی. وہ عقبی سیٹ پر بے ہوش غزالہ کے قریب جا بیٹھا. غزالہ کی حالت دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمودار ہونے لگے. ڈی جان کی جواں سال بیٹی گلوگیر لہجے میں بولی،
بھیا میں انڈیا کی رہنے والی ہوں، کلکتہ سے تعلق ہے ہمارا. یقین کرو تمہاری اس ساتھی لڑکی کی حالت سے مجھے بہت رنج ہوا ہے. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں ضرور اس کے لیے کچھ کرتی. میں نے کہا مجھے نہیں بھروسہ کہ یہ لوگ تمہیں کچھ کرنے دیتے. بھیا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میری بات پر یقین کرو، یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنا بھوک نے انہیں کر دیا ہے. بھوکے بچے دودھ کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. پھر ملیریا بھی پھیل گیا ہے، کئی بچے تو مر بھی گئے ہیں. رہی صحیح کسر پولیس کی سختیوں نے پوری کر دی ہے. وہ آئے دن لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. 3-4 ماہ ہونے کو آئے ہیں. نہ ہم جنگل میں جا سکتے ہیں اور نہ شہر میں. اس ویرانے میں پڑے ہم سڑ رہے ہیں. ان لمحات میں شکاریوں کی یہ بستی اور یہاں کے مکین مجھے واقعی مظلوم اور قابل رحم نظر آئے. میں نے زرد چہرہ عورتوں کو دیکھا جنہوں نے نڈھال بچوں کو سینوں سے لگا رکھا تھا. اترے ہوئے چہرے اور بڑھی ہوئی داڑھیوں والے لنگوٹی پوش مرد جن کی آنکھوں میں ویرانی جھانک رہی تھی، وہ صرف شکار کرنا جانتے تھے. شکار جائز ہے یا ناجائز انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ تفریح کے لیے نہیں، پیٹ کے لیے شکار کرتے تھے. نہ جانے کولمبو کے نواحی جنگلوں میں اور کتنی ایسی بستیاں بھوک کے شکنجے میں جکڑی گئی تھیں، اور جو اصل بیوپاری تھے جنہوں نے اس ناجائز کاروبار سے کروڑوں کمائے تھے، ان پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی. وہ اپنا کالا دھندا کسی اور جگہ شروع کر سکتے تھے، یا چند ماہ یا چند سال کا وقفہ دے کر پھر انہی جنگلوں میں سرگرم ہو سکتے تھے. میرے دل میں آئی کہ میں اس بستی کے لیے کچھ کروں، لیکن کیسے؟ اس سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا. دوسری اہم بات یہ تھی کہ میں اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے مسز کیتھی پر گولی چلائی تھی اور اسے زندگی سے محروم کیا تھا. اس کا چہرہ اب تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور اس کی قاتل آنکھیں میرے اندر آتش فشاں دہکا رہی تھیں. ڈی جان، میں تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہوں گی. پہلی یہ کہ جب تک ہماری جیپ بستی کے بڑے گیٹ سے باہر نہیں نکلتی تم چاروں ہمارے ساتھ رہو گے. دوسری یہ کہ تم وہ بندہ ہمارے حوالے کر دو جس نے انگریز عورت مسز کیتھی کو گولی کا نشانہ بنایا ہے. میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. پتلون قمیض والے بوڑھے سنہالی نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور بولا، انگریز عورت کو تو بشن سنگھ نے گولی ماری تھی. ٹھیک ہے، جو بھی نام ہے اس کا، مجھے وہ بندہ چاہیے. لیکن تم تو اسے خود موت کے گھاٹ اتار چکے ہو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بوڑھے سنہالی نے کچھ دیر مجھے گھورنے کے بعد عقب سے کسی کو اشارہ کیا اور بلند آواز سے سنہالی میں کچھ کہا. چند لمحے بعد 3-4 افراد ایک چٹائی اٹھائے نمودار ہوئے. اس چٹائی میں کسی کا جسم تھا. انہوں نے وہ چٹائی جیپ کے عین سامنے لا کر رکھ دی. بوڑھا بولا، یہی ہے بشن سنگھ، یہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے مرا ہے اور یہ کام تمہارے ہاتھوں ہوا ہے. میں نے غور سے دیکھا. میرے سامنے پڑی ہوئی لاش اس شخص کی تھی جس نے کل شام ایمبولینس میں مسز کیتھی پر گولی چلائی تھی. اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور یقیناً میرے ہی ہاتھوں ٹوٹی تھی. وہ گہری تاریکی میں میرا شکار ہوا تھا، لہٰذا میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا. یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس بستی کے مسلح افراد میں سے وہی قاتل میرا نشانہ بنا جس نے مسز کیتھی کی جان لی تھی. بشن سنگھ کی لاش دیکھ کر میرے دل کو ایک تسلی سی محسوس ہوئی اور یوں لگا کہ میرے سینے پر رکھا ہوا غم کا پہاڑ تھوڑا سا سرک گیا ہے. تانگورے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور تانگورے ہی کیا، موقع پر موجود ہر فرد کی نگاہ مجھ پر جمی تھی. وہ میرے فیصلے کے منتظر تھے. میں نے تانگورے سے کہا کہ وہ جیپ آگے بڑھائے. جیپ چھوٹے بڑے جھوپڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی بستی کے گیٹ کے پاس پہنچ گئی. گیٹ کے دونوں جانب خاردار تار کے بجائے لکڑی کی دیوار بنی ہوئی تھی. ہم گیٹ سے گزر کر باہر نکلے. میں نے رائفل کی جنبش سے ڈی جان کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر جیپ سے نیچے اتر جائے. وہ تو جیسے میرے اشارے کا منتظر تھا. فوراً بیوی بچوں سمیت جیپ سے اتر گیا. میں نے جڑواں بنگالی لڑکیوں کو دیکھا. ان کے چہروں پر خوشی اور شادمانی کے بجائے ہلکی سی مایوسی کی جھلک تھی. سرخ ڈوروں والی چمکیلی آنکھیں گمسم سی نظر آتی تھیں. عجیب معمہ لڑکیاں تھیں وہ. ان کے چہرے اور تاثرات آج بھی میرے حافظے پر نقش ہیں. منظر کولمبو کے اسی اسپتال کا تھا جہاں غزالہ اس سے پہلے 3 مہینے زیر علاج رہی تھی. شکاریوں کی فاقہ زدہ بستی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں اور تانگورے اسے سیدھا یہیں لے آئے تھے. 8-10 دن کی دیکھ بھال کے بعد اب اس کی طبیعت پھر سنبھل گئی تھی. وہ کسی وقت چمچ کے ذریعے دودھ یا یخنی وغیرہ پی لیتی تھی. کسی وقت وہ مدھم آواز میں سرگوشی کرتی جسے میں کوشش کر کے سمجھ لیتا.
ان سرگوشیوں میں اس نے ایک بار بھی شیخ عاصم کا ذکر نہیں کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے والدین کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ تانگورے اور ایس پی برکت نے مجھے اپنی پوری کتھا سنا دی کہ وہ کیوں کر اس بستی تک پہنچے اور وہاں کیسے میرا کھوج لگا۔ در حقیقت مسز کیتھی کی لاش دریافت ہوتے ہی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میرے اور غزالہ کے ساتھ بھی کوئی سانحہ پیش آ گیا ہے۔ پھر تو 2-3 گھنٹے بعد ایک سرکاری رقص سے وہ ایمبولینس بھی برآمد ہو گئی جو ہمیں لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوئی تھی۔ میں نے ایک موقع پر ایس پی برکت سے تانگورے کا تعارف کرایا تھا۔ ایس پی برکت نے تانگورے سے رابطہ کیا اور وہ دونوں اپنے طور پر میری تلاش میں لگ گئے۔ وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ اتفاقاً ان کی ملاقات ایک ایسے دیہاتی مالش سے ہوئی جو جنگل میں سانپ پکڑنے نکلا تھا اور جس نے مجھے اور غزالہ کو ایمبولینس میں دیکھا تھا۔ اس سوراخ کی مدد سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر تانگورے اور ایس پی برکت شکاریوں کی بستی تک پہنچ گئے تھے۔ غزالہ کو اسپتال میں داخل کرائے 10 روز ہو چکے تو میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی کہ میں مریضہ کو اسپتال سے لے جا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے مسز کیتھی نے میری بہت مدد کی تھی اور بھاگ دوڑ کر کے وہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن اب مسز کیتھی بھی منو مٹی کے نیچے سو رہی تھی۔ اس مہربان عورت کی مہربان روح اپنے جسم اور شوہر کی قید سے آزاد ہو کر ابدی بلندیوں کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ مقامی پولیس کیس کی تفتیش کر رہی تھی۔ میرے ایک بیان سے ڈی جان اور اس کی بستی پر پولیس کا قہر ٹوٹ سکتا تھا، لیکن میں نے اس سلسلے میں زبان بالکل بند رکھی تھی۔ میرے نزدیک یہ معاملہ اب ختم ہو چکا تھا کیونکہ مسز کیتھی کا قاتل ڈرامائی طور پر کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا۔ شیخ عاصم کے سیکرٹری صاحب کا بھی تاحال کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ لے دے کے ایس پی برکت رہ جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ایس پی برکت کا چچا زاد بھائی یہاں کا معروف کاروباری شخص تھا اور اس کے تعلقات بھی تھے۔ وہ ہمارے کاغذات نئے سرے سے تیار کروا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام کو جب ایس پی برکت غزالہ کو دیکھنے اسپتال آئے گا تو اس سے اس سلسلے میں بات کروں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دوپہر کے وقت میں اور غزالہ کمرے میں تنہا تھے۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا، غزالہ، ہم 1-2 دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ غیر متوقع طور پر اس کی آنکھوں میں بے چینی سی نظر آنے لگی۔ ہونٹ کربناک انداز میں کپ کپائے۔ وہ بہت نحیف آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنا کان اس کے ہونٹوں سے قریب تر کر دیا۔ نہیں، شاہ جہان، پاکستان، بس یہ 2-3 لفظ ہی میری سمجھ میں آ سکے۔ لیکن کیوں غزالہ؟ ہم کیوں نہ جائیں پاکستان؟ وہاں سب تمہارے اپنے ہوں گے، تمہاری دیکھ بھال زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے گی۔ نے اپنے سر کو نفی میں ہلانے کی ناکام کوشش کی، پھر آنکھوں کی گوشوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ زارو قطع رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ بتاتی تھی کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں پوری توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ الفاظ اس کے حلق میں ہی گڈمڈ ہوتے جا رہے تھے۔ 5-10 منٹ کی کوشش میں بس 6-7 الفاظ ہی میری سمجھ آ سکے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اس ناگفتہ حالت میں پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ دن مزید سری لنکا میں رہے۔ لیکن کیوں؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ وہ اب بھی اس بے وفا دغاباز کا انتظار کرنا چاہتی تھی جس کا نام شیخ عاصم تھا؟ میں اس مرحلے پر کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرطور میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ غزالہ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ڈاکٹروں کا کہنا بھی یہی تھا کہ اگر قریب و جوار کا ماحول مریضہ کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہوگا تو وہ ذہنی طور پر پرسکون رہے گی، اور اس کی صحت اور بحالی کا دار و مدار اس کے ذہنی اور جسمانی سکون پر تھا اور ان کاوشوں پر تھا جو اس نے خود کرنی تھی۔ میں نے ایس پی برکت اور تانگورے سے مشورہ کیا اور ہم اگلے ہی روز غزالہ کو اسپتال سے ڈسچارج کرا کر کولمبو سے تقریباً 100 میل دور نوریلیا نام کے قصبے میں لے آئے۔ یہ قصبہ سری لنکا کے جنوبی حصے میں مشہور شہر کینڈی سے تھوڑا آگے واقع ہے اور اپنے اندر ہل اسٹیشن کی سی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس پرفضا مقام پر سیاحوں کے لیے کاٹیج اور گیسٹ ہاؤسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تانگورے اور آنجہانی سب انسپیکٹر دامودر اسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ ہم ایک آرام دہ ایمبولینس کے ذریعے یہاں پہنچے تھے۔ ساتھ میں 2 پولیس گارڈ بھی تھے۔ تانگورے ہمیں سیدھا اپنے گھر میں لایا۔ گھر میں اس کی بیوہ بھابھی کے علاوہ 3 بہنیں اور بوڑھا باپ بھی تھا۔ باپ کمر درد کا دائمی مریض تھا اور مرض کی وجہ سے کچھ چڑچڑا سا ہو چکا تھا۔ ایس پی برکت بھی ہمارے ساتھ ہی آیا تھا۔ تانگورے نے ہمارے لیے مکان کی بالائی منزل پر ایک کشادہ اور ہوادار حصہ خالی کر دیا تھا۔
یہ بہت خوبصورت جگہ تھی. ایک جانب کی کھڑکیوں سے دور تک پھیلی ہوئی سرسبز وادی نظر آتی تھی. دوسری جانب کی کھڑکیاں ایک سرسبز وسیع میدان کی طرف کھلتی تھیں. یہ میدان ایک چھوٹے موٹے اسٹیڈیم سے کچھ کم نہیں تھا. ایک طرف اسٹیڈیم ہی کی طرز پر لکڑی اور سیمنٹ کے بے شمار زینے بنے ہوئے تھے. میدان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال اور تراش خراش باقاعدگی سے کی جاتی ہے. میں نے پہلی بار دیکھا تو اس وقت بھی چند لڑکے گراؤنڈ میں جاگنگ کر رہے تھے. میں نے ان کے لباس اور چال ڈھال سے اندازہ لگایا کہ وہ مقامی نہیں ہیں. میرے پوچھنے پر تانگورے نے کہا، یہ کنگ کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں. وہ سامنے سرخ رنگ کی عمارت اسی کالج کی ہے. غزالہ کا بستر کھڑکی کے پاس لگایا گیا تھا. وہ بستر پر لیٹی لیٹی گراؤنڈ کا نظارہ کر سکتی تھی اور گراؤنڈ سے آگے دور تک پہاڑی سلسلہ بھی دیکھ سکتی تھی. اسی پہاڑی سلسلے پر چائے کے باغات پھیلے ہوئے تھے اور کہیں کہیں آبشاروں کے پانی کی چمک تھی. ایک ایسے مریض کے لیے جسے 8 پہر بستر پر لیٹنا تھا یہ بڑی مناسب قیام گاہ تھی. سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ قصبے میں ایک اسپیشل نیورو فزیشین موجود تھا اور غزالہ کے حوالے سے کسی ہنگامی صورت میں اس سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا تھا. تانگورے کے بھائی سب انسپیکٹر دامودر کو انتقال کیے 4 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، لیکن گھر میں ابھی تک سوگواری کی کیفیت موجود تھی. جواں سال بیوہ کا نام مالتی تھا. وہ ایک پردے دار عورت تھی. تانگورے کی 2 بہنیں بھی جوان تھیں اور مکمل پردہ کرتی تھیں. تاہم چھوٹی بہن نادو جو 14-15 سال کی تھی کھلے منہ ہمارے سامنے آ جاتی تھی. وہ بہت تیز ترار اور باتونی لڑکی تھی. سنہالی اور انگریزی روانی سے بول سکتی تھی، ہندی بھی بولتی تھی. 2 ہی دن میں وہ بڑی اپنائیت سے مجھے بھائی جان، ایس پی برکت کو انکل اور غزالہ کو باجی کہنے لگی. اس نے بتایا کہ تانگورے بھائی بہت اچھے باکسر تھے. ہمیں اور بستی والوں کو ان سے بہت سی امیدیں تھیں، لیکن افسوس کہ ان کے کندھے پر چوٹ لگنے کے بعد یہ ساری امیدیں خاک میں مل گئیں. اب تانگورے باکسنگ نہیں کرتا؟ نہیں، اب باکسنگ نہیں کرتے. ہاں، آج کل دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں. روزانہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور 10-15 میل تک دوڑ کر واپس آتے ہیں. کنگ کیڈٹ کالج کا ایک لڑکا ہے نومی، اس کے ساتھ بھائی جان کی پرانی ٹسل چل رہی ہے. باکسنگ میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے زبردست حریف تھے، اب دوڑ میں بھی حریف ہیں. 2 ہفتے بعد کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں. ان مقابلوں کو یہاں ڈویژنل مقابلے کہا جاتا ہے. ان میں کراس کنٹری ریس بھی ہوتی ہے. بھائی جان اور نومی دونوں اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں. کیا پہلے بھی تانگورے نے اس کنٹری کراس ریس میں حصہ لیا ہے؟ صرف 1 دفعہ، لیکن تب ان کی تیاری پوری نہیں تھی، اس لیے وہ ہار گئے. جیتا کون تھا؟ وہی نومی. پچھلے 4-5 سال سے وہی بدبخت جیت رہا ہے. نومی سے پہلے اس کا بڑا بھائی راج تھا، وہ چیمپئن تھا. راج سے پہلے ان کا چچا راجندر سنگھ. ان لوگوں نے تو جیسے ٹرافی جیتنے کا ٹھیکہ ہی لے رکھا ہے. اگلے روز صبح سویرے تانگورے سے میری ملاقات ہوئی. وہ گھر کی بیٹھک میں اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. دوڑ لگا کر آیا تھا، اس لیے بری طرح ہانپ رہا تھا اور جسم پسینے سے شرابور تھا. اس کے دوستوں نے اسے الٹا لٹا رکھا تھا اور مٹھی چاپی کر رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی تانگورے اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. آئیے آئیے، بیٹھیے بھائی صاحب، وہ سعادت مندی سے بولا. میں نے کہا، سنا ہے تم کسی ریس میں حصہ لے رہے ہو؟ بالکل جناب، حصہ بھی لے رہا ہوں، جیت بھی رہا ہوں. یہ برسوں پرانا خواب ہے میرا اور ہم سب کا. کتنی لمبی ریس ہے؟ 22 کلومیٹر ہوتی ہے جی. اسی گراؤنڈ سے شروع ہوگی، پکی سڑک پر چانی گھر جھیل تک جانا ہوگا اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہوگا. کوئی انعام وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ 20,000 روپے اور ساتھ میں ٹرافی. لیکن بھائی صاحب یقین کریں، میں انعام کے لیے نہیں دوڑ رہا، بس اس خواب کو سچا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے قصبے کا نچلا طبقہ 18-20 سالوں سے دیکھ رہا ہے. ان برسوں میں ہمارا کوئی ایک لڑکا بھی یہ ریس نہیں جیت سکا. سردار بہادر سنگھ کی فیملی جیتتی ہے یا ان کی برادری میں سے کوئی اور لڑکا جیت جاتا ہے. غریب غربا کو تو وہ مقابلے میں آنے ہی نہیں دیتے. آ بھی جائے تو اسے اتنا دباؤ میں رکھتے ہیں کہ بیچارہ مقابلے سے پہلے ہی ہار جاتا ہے. یہ سردار بہادر سنگھ کون ہے؟ لینڈ لارڈ ہے جی اس علاقے کا. کئی ایک ولاز اور گیسٹ ہاؤس بنا رکھے ہیں اس نے. سیاحوں سے بہت مال بٹورتا رہتا ہے. اس کا ایک لڑکا ہے نومی. ہاں میں نے سن لیا ہے، تمہارا اصل مقابلہ اسی سے ہے. بالکل جناب، سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے باکسنگ میں بھی اسے ہی نیچا دکھانے کے لیے شروع کی تھی، لیکن افسوس کہ اس کے ساتھ میرا ایک مقابلہ بھی نہ ہو سکا. میں اسے ہرانے کے قابل ہوا تو وہ باکسنگ چھوڑ کر ہی بیٹھ گیا. پھر چند ماہ بعد میرے کندھے پر بھی چوٹ لگ گئی اور یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو اب یہ معاملہ ریس کے میدان میں چالو ہوا ہے. بالکل جناب، تانگورے کا ایک ساتھی بولا. آج کل پورا قصبہ 2 گروہ میں بٹا ہوا ہے.
ایک طرف کنگ کالج کے لڑکے اور کھاتے پیتے خوشحال گھرانوں کے لوگ ہیں، دوسری طرف عام طبقہ ہے، بڑا جوش و خروش ہے سب میں۔ اسی دوران میں بیٹھک کا دروازہ کھلا اور تانگورے کے بوڑھے والد نے اندر جھانکا۔ تانگورے اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر بوڑھے کے چہرے پر ناپسندیدگی اور خفگی کے آثار صاف دکھائی دیے۔ کچھ کہے بغیر وہ زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اسی شام جب میں غزالہ کو انجیکشن دے کر فارغ ہوا تو بوڑھا سنہالی ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں بھاپ دیتی چائے کے 2 مگ رکھے تھے۔ وہ کہنے لگا، مسٹر، اگر تم پسند کرو تو چھت پر بیٹھ کر چائے پیئیں۔ میں اخلاقاً اٹھ کھڑا ہوا۔ لکڑی کے زینے چڑھ کر ہم بالائی منزل کی چھت پر آ گئے۔ دور سورج کا زرد گولا سرسبز درختوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں اوجھل ہو رہا تھا۔ چھت پر چاروں طرف بانس کا جنگلہ لگا تھا اور ایک کونے میں بیت کی کرسیاں رکھی تھیں۔ یہاں بیٹھ کر قصبے کا نظارہ کرنا بہت بھلا محسوس ہوا۔ دائیں طرف گہرے سبز گراؤنڈ میں رنگ برنگی نیکروں والے نوجوان لڑکے کھیل کود میں مصروف تھے۔ کوئی ہاکی کھیل رہا تھا، کوئی کرکٹ، اور کوئی یوں ہی ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ یہ گراؤنڈ دراصل کنگ کالج ہی کی ملکیت تھا، لیکن گراؤنڈ کی حد بندی نہیں تھی، لہٰذا قصبے کے عام لوگ بھی یہاں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ کنگ کالج میں مخلوط تعلیم تھی، یہی وجہ تھی کہ گراؤنڈ میں لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک طرف انہوں نے والی بال کا نیٹ لگا رکھا تھا اور نیکرے پہنے بال کھیلنے میں مصروف تھیں۔ یہ سب ماڈرن گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ چائے کی ایک طویل چسکی لیتے ہوئے تانگورے کے باپ رام سنہا نے کہا، یہ لڑکا میری ایک نہیں مانتا۔ اسے معلوم ہے کہ دامودر کی موت کے بعد گھر کا خرچہ چلانا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ فضول کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کیا ملنا ہے اسے کھلاڑی بن کر؟ مجھے تو لگتا ہے اس چکر میں کانسٹیبل کی نوکری سے بھی جائے گا۔ یہ 1 ماہ کی چھٹی لی تھی اس نے پہلے، اب 1 مہینے کی اور لے لی ہے۔ بزرگوار، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، چھٹی لینے سے نوکری تو نہیں جاتی۔ آپ بے فکر رہیں، تانگورے کی نوکری پکی ہے۔ اس کے بھائی نے جان دے کر محکمے اور ملک کا وقار بلند کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ نہ صرف اس کی نوکری پکی رہے گی بلکہ ترقی بھی ملے گی۔ ترقی تو تب ملے گی نا جب یہ کام پر جائے گا، یہاں پڑا ایٹھتا رہتا ہے، کون آ کر گھر میں ترقی کا پروانہ دے گا اسے؟ آپ بے فکر رہیں، بالکل سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس میں ایک اچھا کھلاڑی بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر وہ اچھا کھلاڑی بن گیا تو اسے پولیس مین بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ بڑی دولت کماتے ہیں یہ کھلاڑی لوگ۔ بھائی بڑے عجیب آدمی ہو تم، میں چاہتا تھا کہ تم اسے سمجھا اور تم الٹا اس کی وکالت کر رہے ہو۔ کوئی ہوش مند آدمی یہ بات نہیں مان سکتا کہ پولیس کی نوکری سے کھیل کود زیادہ اچھا ہے۔ میں آپ کی بات رد نہیں کر رہا ہوں جناب، میں تو خود پولیس مین رہا ہوں، مجھے معلوم ہے سارے قاعدے ضابطے اس محکمے کے۔ کھلاڑی کی یہ لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، کھلاڑیوں کو بڑی جلدی جلدی ترقیاں ملتی ہیں اور ڈیوٹیاں بھی آسان ہوتی ہیں۔ آپ کا بیٹا صحیح لائن پر جا رہا ہے، بالکل فکر مند نہ ہو آپ۔ فکر مندی کی کوئی ایک بات ہو تب ہے نا، اس لڑکے نے تو میری نیندیں حرام کر رکھی ہیں، ہر حرکت نرالی ہے اس کی۔ جوانی میں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی، اسی لیے تو یہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ تو مہا غلطی کرتا ہے۔ اب دیکھو، آنکھ لڑائی بھی ہے تو کہاں لڑائی۔ ہندو سیٹھ شاستری لال کی اکلوتی بیٹی ہے۔ سیٹھ شاستری 3 سنیماؤں کا اکلوتا مالک ہے۔ اس جیسا سیٹھ موت بھی کر دینا تو ہم بہ جائیں، لیکن یہ وہاں متا پھوڑ رہا ہے۔ اور سچ پوچھو تو سیٹھ شاستری کی بیٹی ہی اس کی آوارہ گردیوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ایک آفت ہے وہ لڑکی۔ وہ دیکھو، وہ سامنے جو لڑکیاں والی بال کھیل رہی ہیں نا، ان میں سرخ نیکر والی وہ لڑکی ہے، انیلا نام ہے اس کمبخت کا۔ میں نے رام سنہا کی نگاہ کا تعاقب کیا اور سرخ نیکر والی لڑکی کو دیکھا۔ عام سنہائی لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ بہت صاف تھا اور وہ دور سے بھی خوشنما نظر آ رہی تھی۔ ایک دم فتنہ چھوکری ہے یہ، ہاتھ دھو کر میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اسی کے اکسانے پر وہ سردار بہادر سنگھ کے بیٹے سے ٹکر لیتا رہتا ہے، ہر وقت چمٹی رہتی ہے اس سے۔ بزرگوار، یہ تو بڑی پرانی کہاوت ہے کہ کیوپٹ کو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کے بیٹے نے اونچی جگہ آنکھ لڑا کر کوئی نئی غلطی نہیں کی، یہ غلطی تو روز اول سے ہی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں اور مجھے پوری ہمدردی ہے آپ سے۔ واقعی ہمدردی کے قابل ہوں میں تو، مجھے یہ یقین نہیں کہ میرا دوسرا بیٹا بھی بچ سکے گا۔ تم اس کے دوست اور خیرخواہ ہو، سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اس کو؟ کیوں وہ آگ سے کھیل رہا ہے؟ کیوں مجھے اور اپنی جوان بہنوں کو زندہ درگور کر رہا ہے؟ اسی گفتگو کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قصبے کے بارونق بازار میں رام سنہا کی دکان تھی، جہاں وہ ٹائپ رائٹرز مرمت اور فروخت کرتا تھا، لیکن اپنے چچا زاد بھائی سے جو پولیس میں حوالدار ٹائپ ملازم تھا، رام سنہا کی انبن ہو گئی تھی اور یہ دکان اس سے چھن گئی تھی۔
2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए। गजाला की हालत में बहुत मामूली बेहतरी वाक़ हुई थी, लेकिन ये मामूली बेहतरी भी मेरे लिए हफ्ते अकीम की दौलत से कम नहीं थी। मेरे दिल के अंदर से ये आवाज आने लगी कि गजाला का मुश्किल तरीन वक्त गुजर चुका है, वो बच जाएगी। मैंने एक तजुर्बेकार नर्स का इंतजाम कर रखा था। इसके बावजूद मैं अपना ज्यादातर वक्त गजाला के बिस्तर के पास गुजारता था। इसे अपने हाथ से दवाई पिलाता, इंजेक्शन देता और खुराक का ख्याल रखता। कभी कभी इसके बाजू में खफीफ हरकत पैदा होती और इसकी इस्तफानी उंगलियां मेरा हाथ थाम लेती, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं। एक सुबह मैंने कमरे की खिड़कियों से बाहर वसी और अरीज ग्राउंड का जायजा लिया तो वहां बहुत हलचल नजर आई। ग्राउंड की 24 सीढ़ियों पर बहुत से लोग बैठे थे और ग्राउंड यानी मैदान के अंदर भी गहमा गहमी नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद तांगूरे की चंचल बहन नादो ने आकर मुझे बताया कि आज क्रॉस कंट्री रेस होगी। इसने बड़े इश्तियाक से दरखास्त की कि मैं भी रेस देखने चलूं। मैंने हामी भर ली। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं भी स्टेडियम नुमा मैदान में पहुंच गया। वहां अब काफी रश हो चुका था। लाउड स्पीकर के जरिए मुख्तलिफ ऐलान किए जा रहे थे और ब्लैक एंड व्हाइट लिबास वाले रेफरी हजरात स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास घूम रहे थे। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस दूर दराज कस्बे में क्रॉस कंट्री रेस के लिए इतने अच्छे इंतजाम किए गए होंगे। मैदान में एक स्टैंड सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। इस स्टैंड में किंग कॉलेज की शौक लड़कियां तितलियों की तरह मंडलाती फिरती थीं। इनमें मुझे अनीला भी नजर आई। वो दराज कद वजिया लड़की सैकड़ों में नुमाया दिखाई देती थी। यहां मैंने पहली बार नोमी को भी देखा। वो वर्जिशी जिस्म का मालिक कबूल सूरत लड़का था। बाल बहुत लंबे थे और शानों पर लहराते थे। अमारात और शानो शौकत इसके चेहरे से टपकती थी। रेस में नोमी और तांगूरे समेत कमोबेश 50 एथलीट हिस्सा ले रहे थे। नोमी और तांगूरे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों के आसाब तने हुए हैं और वो खुद को आने वाले लम्हात के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि किंग कॉलेज के लड़के मुसलसल शोर कर रहे हैं। वो तांगूरे और तांगूरे जैसे दूसरे खिलाड़ियों को होटिंग का निशाना बना रहे थे। 10 बजे के लगभग रेस शुरू हुई। कवायद के मुताबिक खिलाड़ियों ने पहले 3-4 चक्कर ग्राउंड के अंदर लगाए, फिर पुख्ता सड़क की तरफ निकल गए। 5-10 मिनट बाद लाउड स्पीकर्स पर ताजा तरीन सूरत हाल बताई जाने लगी। फला फला नंबर के लड़के आगे हैं, इनके पीछे फला फला नंबर के लड़कों की टोली है। हर अव्वल लड़के फला मकाम से गुजर रहे हैं। स्पीकर पर होने वाले हर ऐलान के साथ तालियों की गूंज भी सुनाई देती थी। ये ऐलानात एक बार सिन्हाली और एक बार अंग्रेजी में किए जाते। इन ऐलानात का जरिया वो वॉकी टॉकीज थे जो तमाशाई लड़के मुख्तलिफ मकामात पर लिए खड़े थे। मैं आधा पौन घंटा मैदान में मौजूद रहा, फिर गजाला के पास वापस आ गया। बालाई कमरे की खिड़कियों से भी ग्राउंड का मंजर नजर आ रहा था, लिहाजा मैं गाहे बगाहे इस तरफ भी देख लेता था। फिर मैं गजाला की दवा लेने वस्ती कस्बे के मेडिकल स्टोर में चला गया। वापसी पर मालूम हुआ कि रेस का फैसला हो गया है। ये रेस एक बार फिर नोमी ही जीता था। तांगूरे दूसरे नंबर पर आया था। स्टेडियम नुमा मैदान में किंग कॉलेज के लड़के और इनके हामी उधम मचा रहे थे, जबकि कस्बे के आम लोग दिल गिरफ्तार नजर आते थे। गजाला सारा दिन और सारी रात जागती रही थी। इसके सर के पिछले हिस्से और गर्दन में दर्द था। मैं भी आंख झपके बगैर इसके बिस्तर के पास बैठा रहा था। शाम के वक्त इसका दर्द कम हुआ और वो सो गई। तांगूरे की बहन नादो मेरे पास आई। आप रात भर नहीं सोए, अब बड़ी बहन भी सो गई है, आप भी जरा आराम कर लीजिए। मेरे मना करने के बावजूद इसने मुझे गजाला के पास से उठा दिया। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में ख्यालात का हुजूम था। गजाला कब ठीक होगी? हम कब वापस पाकिस्तान जा सकेंगे? पाकिस्तान में हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा होगा? और ऐसे ही बहुत से सवालात थे। दुबई पैलेस और अस्पताल में किसी को मालूम नहीं था कि मैं और गजाला कहाँ हैं। अगर कोई पाकिस्तान से हमारी तलाश में आता भी तो वो हमें आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। मेरे साथ वाले बिस्तर पर एसपी बरकत महव ख्वाब था। इसके सेहतमंद खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। इसके खर्राटों से निजात हासिल करने के लिए मैं कमरे से निकल आया और चहलकदमी की गर्ज से इस ढलान नुमा सड़क पर हो लिया जो आबादी की मुखालिफ सिंध में जाती थी। कोलंबो की निस्बत इस पहाड़ी इलाके का मौसम खुश्क और खुशगवार था। शाम होते ही खुशबू से लदी फदी तरोताजा हवा चलने लगी थी। मैं इस हवा में बहता हुआ सा काफी दूर निकल गया।
اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا. یہ بڑی سریلی سی زنانہ آواز تھی اور ایک چٹان کے پیچھے سے ابھری تھی. میرے قدم خود بخود ہی تھم گئے. اسی دوران آواز پھر ابھری. کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا. میں نے تاریکی میں غور سے دیکھا. چٹان کے پہلو میں 2 سائے موجود تھے, ایک لڑکا اور دوسری لڑکی. لڑکے کو میں نے اس کے ڈیل ڈول اور کھڑے ہونے کے انداز سے پہچان لیا. وہ تانگورے تھا. میں ان دونوں کے پاس پہنچ گیا. قریب جا کر لڑکی کو پہچاننا بھی میرے لیے دشوار نہیں رہا. وہ تانگورے کی محبوبہ انیلا تھی. اس نے بشرٹ اور جینس پہن رکھی تھی. خوبصورت ترشیدہ بال اس کے کندھوں پر جھول رہے تھے. تانگورے نے کھسیانے لہجے میں کہا, میرا خیال ہے آپ بھی ہماری طرح چہل قدمی کرنے نکلے ہوں گے. چہل قدمی کے لیے تو نکلا ہوں, مگر تمہاری طرح نہیں. میرے معنی خیز لہجے سے وہ دونوں جھیپ گئے. تانگورے نے کہا, یہ انیلا ہے. میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا نا, بہت عزیز دوست ہے یہ میری. اور انیلا, یہ شاہ جہان صاحب ہیں.